السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین کرام، میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو انسانی سطح پہ آپ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، کیا کیا اس کا حلیہ بگاڑنے کے لیے 70-72 سال میں ہم نے نہیں کیا، دشمنوں نے نہیں کیا، آستین کے سانپوں نے نہیں کیا. اس کا وجود اگر آج تک قائم دائم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ایک روحانی پیرا اللہ نے لگایا ہوا ہے. رجال غیب، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال جو ہیں، میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرا جتنے اللہ والوں سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے مجھے اس بات کے ثبوت دیے ہیں. مجھے اجازت نہیں آپ کو بتانے کی، نہیں تو میں تو آپ کو بتایا بڑا بول رہا ہوں، ہر بات کہہ ہی دیتا ہوں. اس پہ رجال غیب کی ڈیوٹی لگی ہے، ان کے پیرے لگے ہیں. یہ اس طرح یہ مطلب کوئی ایسا ترن والا نہیں ہے. 40 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کے یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا. یہ قیامت تک اپنی اسی طرح اس پہ عروج زوال، کمی بیشی، یہ بھی ہمارے ملی گناہوں کی سزا ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیحت دینے کے لیے جھٹکے ضرور دیتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے جس طرح اس ملک کے دیکھیں نا، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، انڈیا، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، دنیا کا کون سا ملک ہے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہے یار؟ کون سا ملک ہے؟ کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے. ہمارے ہمسائے جو کچھ ہمارے ساتھ، یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، یہ جو ایران ہے، آپ دیکھ لیں ماضی کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں قائم دام رکھا. اس ملک کو پروکسی وار کے لیے 2 مسلمان ملکوں نے یار منتخب کر لیا، سعودی عرب اور ایران اپنی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں، پر اللہ نے ہمیں قائم دام رکھا. فرقہ واریت، یہ سیاسی جتنی حرام کاریاں ہیں، یہ جتنی سازشیں ہیں، یہ سب یہاں پر اتنے ففتھ کالمسٹ ہیں، یہاں اتنے فری میسنز ہیں، اتنے المناٹی ہیں، خدا کی پناہ اللہ کے ساتھ کری جا رہی ہے. عمران خان کو آپ جو مرضی کہتے رہیں، میں بھی کہتا رہتا ہوں، جب انسان غصے میں ہوتا ہے، جب انسان حالات سے تنگ آتا ہے تو ظاہر ہے جو سب سے بڑا بندہ اسی کو گالی دی جاتی ہے. کوئی شہر میں کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو لوگ پولیس افسر کی جان کروائیں گے نا، کہ مقامی تھانے کا ماتم تو نہیں کریں گے. اب بات یہ جی، اللہ تعالیٰ نے 2 اتنے بڑے عمران خان کو موقع دیے نا کہ یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. اسی لیے اب انہوں نے ان کا پورا جو ایمفیسائز ہے نا اس وقت، وہ جو سازشی ٹولہ ہوتا ہے جس کو ایک خاص مقصد کے لیے یہ داخل کرتے ہیں، یہ جو ہمارے دجالی جو ہمارا دجالی مافیا ہے، کہ بھی اس وقت آپ نے حکومت کو یہ جھٹکا دینا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے. حکومتوں کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہونے دیتے، 5-5 4 سیٹوں کے فرق سے حکومتیں بنوا دیتے تاکہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنا اللہ سیدھا کرتا رہیں. لیکن نہیں، یہ کوئی عمران خان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سیاسی تربیت ایسی اتنی مضبوط نہیں ہے. اتنی مضبوط کا ہے کہ جو ہمارا سیاسی یہ پاور پالیٹکس ہے، اس میں عمران خان کہ 100 میں سے 33 نمبر بھی نہیں ہے. وہ ابھی تک پالیٹکس کو وہی سمجھتا ہے جو ہم یہ پولیٹیکل سائنس میں جو پڑھتے ہیں، یہ ابھی تک اسی کو پولیٹکس سمجھتے ہیں. 2 بڑی چیزیں یعنی بس دیکھیے، سب سے پہلے شوگر والا ہے جو سکینڈل نکلا ہے. کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر ملے شاید زرداری صاحب کی ہیں، 16 یا 17 ہیں ان کی. اس کے بعد ترین صاحب کی بھی شاید برابر ہی ہیں، اور اس کے بعد باقی ہیں، شریف فیملی ہے، یہ مونس لائی صاحب کا ہے، یہ دوسرا. بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بنیادی بات ہے جی، میں کہتا ہوں چھوڑیں اس کو کہ انہوں نے کیا جھوٹ بولا، کیا سچ بولا، کیا سبسڈی لی، کیا فراڈ کیا. سیدھی بات یہ ہے
کہ جتنا گنا ہے یہ لگایا جا رہا ہے اس زمین پہ جہاں پہ یہ اگتا تھا، جہاں ہم کپاس لگاتے تھے۔ مجھے یہ بات بتائیں، کپاس کے ساتھ تو ہماری معیشت کی جڑ بندھی ہوئی ہے۔ کپاس کی جگہ ہم نے گنا لگا کے قوم کو سوائے شوگر کی بیماری کے کیا دیا ہے؟ مسائل علیحدہ، یہ چوری ڈاکے علیحدہ، بدماشیاں علیحدہ۔ حکومت کچھ نہ کرے، ابرپٹلی بند کر دے، سب شوگر ملیں حکومت کنٹرول میں لے لے، اور جتنے ناجائز یہ گنا جہاں کاشت ہو رہا ہے نا کپاس والی زمین پہ، کہہ دے کہ یہ نہیں کاشت ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کو بین الاقوامی مارکیٹ میں چینی جو ہے پاکستان میں امپورٹ کر کے 40 سے 45 روپے کلو پڑے گی، مہنگی ترین بتا رہا ہوں، اور بڑی ریفائنڈ چینی ہوگی، اس میں بڑا اہتمام رکھا جائے گا۔ اگر آپ چکندر والی چینی منگائیں وہ تو اس سے بھی کم میں کاشت کرے گی اور صحت کے لیے بڑی مفید ہے۔ گنے والی چینی تو ویسے ہی بیماری ہے، آدھی پونی سے زیادہ قوم کو تو اس نے شوگر لگا دی ہے، کھانا خراب نے۔ اس کو بند کریں ان شوگر ملوں کو، اور یہاں پہ لگائیں یہاں پہ لگائیں کپاس کی گانٹھیں، دنیا اس کی روئی بنائیں، اس کا دھاگا بنائیں، اس کو بیچیں۔ پاکستان پرانی اپنی 20 سال پرانی پوزیشن پہ چلا جائے گا۔ نمبر 1 تھا ہم کاٹن کے سلسلے میں دنیا میں، آپ تو پتہ نہیں کہ 10ویں کے نمبر، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا یار۔ بنگلہ دیش میں کون سی ایک کپاس پیدا ہوتی ہے؟ اچھا جی، دوسرا یہ پاور سیکٹر تھا۔ پاور سیکٹر کے جتنے لمبے فراڈ ہمارے سامنے، خدا کی پناہ، توبہ 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 یار، یہ اتنے خونی درندے ہیں، اتنے خونی درندے ہیں، ایسی تو آپ کو گندی غلیظ مثالیں جو ان کی ہیں روئے زمین پہ نہیں ملیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی یہ ان کا طریقہ کار۔ یہ جب انکوائری ہوئی ہے نا، ایک دوست سے میری ان معاملات میں خاصا شغف رکھتے ہیں ملاقات، انہوں نے بتایا، کہنے لگا جی انہوں نے یہ کیا، فرض کیا جی ایک پاور سیکٹر میں ایک انہوں نے وہ لگانا تھا، آئی پی پی نے ایک بجلی گھر بنانا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ آپ ٹیلی ویژن بازار سے خریدیں، آپ پنکھا خریدیں، آپ یہ کمپیوٹر خریدیں، نیا جو ڈبہ بند ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک مینول کاپی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ چائنا کا موبائل خرید لیں یا جو بھی خرید لیں، ایک مینول اتنی سی کاپی نہیں ہوتی جس میں نشان بنے ہوتے ہیں، یہ بٹن اس کا ہے، یہ بٹن ایسے استعمال ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس طرح جو یہاں پہ بھی جنریٹ وغیرہ یا جو بھی سامان نصب ہوتا ہے نا، جو بڑے بڑے پروجیکٹ میں ہوتے ہیں، ان کے جنریٹر بڑے بڑے، ان کے ساتھ میں نا یہ جن ملکوں سے بنتے ہیں وہ ظاہر ہے اس کی ڈسکرپشن ساتھ دیتے ہیں، یہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ اس میں یہ اتنا فیول ڈالیں گے تو اتنی بجلی بنائے گا، اس کا بجلی کا اتنا خرچہ آتا ہے، اتنے کی کاسٹ کرے گی یہ، اور ڈالروں میں لیجیے، جس زبان میں وہ لکھے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو جناب یہ اس سے یہ نکلے گا، اس کے یہ وائٹس ہیں، یہ اس کے بلیکس ہیں، سارا کوئی لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ اتنے خبیث ظالم ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ لے کر نا مشینری لے کے یہ جو مینول بک ہوتی ہے وہ اصلی والی پھاڑ کے پھینک دی اور جیلی یہاں پہ چھاپ لی۔ یار آپ کو خدایا اتنے خبیث لوگ ہیں یہ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ وہ چھاپ لیں، اس میں اب یہ فرض کیا، اس نے لکھا تھا کہ اتنے یونٹ، ایک یونٹ پہ جناب آپ کا خرچہ جو 50 یونٹ پہ آپ کا خرچہ جو 100 روپے آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ چھپائی ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ جی 50 یونٹ پہ آپ کا خرچہ 500 روپے آئے گا۔ اس نے کہا کہ جی اس کو 10 لیٹر تیل اتنے یونٹ بنانے کے لیے دینا چاہیے۔ انہوں نے جو چھپایا اس میں لکھا اتنا تیل بنانے کے لیے 30 لیٹر دینا چاہیے تیل۔ اب جو چیز آتی ہے بھائی، یہ اس کی جو ہوتی ہیں تفصیلات وہ مینول بک پر ہی لکھی ہوتی ہیں۔ وہ جو آگے منشی مسعدی میرے جیسے بیٹھے تھے، وہ جو آگے یہ ٹک 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 کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، ان کو انہوں نے للو لگائی ہوتی ہے پہلے سے ہی، اور لڑکیاں ادھر ادھر ان کے پیچھے اپنی مینیجر پی آر او یہ وہ لگائی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں آموں کی ٹوکریاں فلانا ڈھمکا اور پیسے ویسے یہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جناب وہ ٹک ٹک کر کے ہاں کر دیا، اپنا بکرا لے کے الگ ہو گئے۔ اب ہوا کیا،
طے یہ پایا تھا کہ 80% انویسٹمنٹ ان کی ہوگی، 20% گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوگی. اور یار مرے پر 100 درے، جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا خدا کی قسم ان کو تو پھانسی کے کیا میں کہتا ہوں ان کو لٹکا کے پھانسی ان پہ کتے چھوڑنے چاہیے. انہوں نے کیا جناب یہ کہ 80% گورنمنٹ ان کا تھا، 20% گورنمنٹ کا، اور 80% بھی گورنمنٹ نے ان کو پاکستانی بینکوں سے قرضہ دلوانا تھا. پہلے تو انہوں نے یہ کیا نا کہ پھنس گیا 100 روپیہ ان کی انویسٹمنٹ تھی نا، انہوں نے گورنمنٹ سے ویسے 300 وصول کر لیے، پھر بینکوں کا قرضہ وصول کیا، پھر رفڑ ڈال دیتے ہیں ہر دفعہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گردشی قرضے ٹھکا ٹھک بڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اچھا جناب اب انہوں نے ایک تو یہ کیا، یعنی پہلے اربوں خربوں روپے کیا تھا پہلے. اب ظاہر ہے جو خرچہ وہ تو اصلی خرچہ پھنس گیا یونٹ پہ آ رہا ہے 2 روپے، انہوں نے بنا دیا پہلے 10 روپے. تو گورنمنٹ جب بیچے گی بنا کے بجلی دیں گے وہ 10 روپے، تو وہ تو بیچے گی 20 روپے کا، کیونکہ اس نے بھی 2 پیسے کمانے ہیں، ان کے کنجر خانے پورے کرنے ہیں، ملازموں کی تنخواہیں دینی ہے، پورا وابڈا کا محکمہ چلانا ہے. یہ انہوں نے شروع سے کیا. اس کے بعد جناب انہوں نے یہ کیا کہ جو فرض کیا 100 یونٹ بجلی پہ، میں فرض کر رہا ہوں آپ کو، آپ اس پہ کوئی میں میری جان کو نہ رونا شروع کر دے گا، نہیں 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 یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے. فرض کیا خرچہ آتا ہے 100 یونٹ بنانے پہ 10 لیٹر لگتا ہے تیل، یا 20 لیٹر لگتا ہے، یا 50 لیٹر لگتا ہے. انہوں نے جناب کیا کہ 10 لیٹر کی بجائے اس میں لکھا ہوا تھا کہ 10 کی بجائے 30 لیٹر لگے گا. اب جو 20 لیٹر تیل انہوں نے فالتو لیا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں بلیک میں سیل کرتے تھے آگے، کیونکہ ان کو سرکاری رعایتی قیمت پہ وہ تیل ملتا تھا نا، حکومت کی ٹیکس معاف کر دیتی تھی. وہ پٹرول بھی چوری کر دی، جو پٹرول پمپ الاٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سارے ماموں چاچوں کو، اپنے جوائیوں کو، اور اپنے سالوں کو، اور پھوپھی کے چچا ماموں کے بیٹے کو، اور یہ دلہ گیر جو گروپ ہے صحافیوں کا، اس کو یہ گیس اسٹیشن، یہ پٹرول پمپ کی زمینیں، اور یہ 10-10 ہزار روپے کرائے پہ، جن کے اب اللہ کی رحمت سے 5-5 لاکھ روپے کرایہ گورنمنٹ لے رہی ہے، وہاں یہی چوری والے تیل بکتا تھا. تیل کی چوری، بجلی کی چوری، گیس کی چوری، یہ سارا یہ کر رہے تھے. اور یہ پیسے کون دے رہا تھا؟ میں، آپ، لاکھوں کروڑوں ٹی وی کے، کینسر کے، دل کے، مختلف بیماریوں کے مریض، میڈیاکر لوگ، سفید پوش، غریب لوگ، دیہڑی دار لوگ. پنکھا تو ان کے گھر میں لگا ہوا ہے، ایک بلب بھی لگا ہوا ہے. اب یہ، اور اچھا ذرا ایک اور سن لیں، ان کے سرمایہ گرامی بھی سن لیں. جو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوٹ مار میں سارا وہ نواز شریف والا گروپ شامل تھا، گروپ تو وہی ہے نا سارا، لیکن یہ بدلتے رہے، جو بادشاہ آیا اس کو جا کے پکڑ لیے. اس میں جناب ہیں میاں منشا صاحب، سیف الرحمان، وہ جو قطر میں رہتا ہے. یہ تو 2 آپ کہہ سکتے ہیں چلو جن کے نواز شریف فیملی سے تعلقات ہوں گے. لیکن جناب یہ ندیم باور صاحب، یہ رزاق داؤد صاحب، اور عمر ایوب صاحب، یہ تو خان صاحب کے جانثار ہیں بڑے، یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے. اب بات یہ ہے جی کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم تو قابو آ گئے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کو ری نیگوشیشن کی پیشکش کی ہے. پہلے تو بڑی دھمکیاں دیا کرتے تھے نا، ذرا سی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جائیں گے. اب یہ جائیں تو ان کا کھانا خراب ہو جائے گا. میرے خیال سے خان صاحب کو لمبے چکر میں پڑنے کے بجائے انہیں کہنا چاہیے کہ جو بات یہ جتنی آپ نے لوٹ مار کی ہے نا، وہ ہم آپ سے پیسے کی شکل میں نہیں، ریلیف کی شکل میں وصول کرتے ہیں. کسانوں کو بجلی جو ہے نا، جو آپ بازار میں 20 روپے یونٹ بیچ رہے ہیں، کسانوں کو دے 5 روپے یونٹ. پاکستان کے عام صارف کو جو آپ 10 روپے یا 15 روپے یا 16 روپے یونٹ دے رہے ہیں، وہ دیں اس کو 8 روپے یونٹ. اور وہاں بڑے سخت قسم کے اپنے جو یہ مینیجر ہیں، معاشی مینیجر جو ہیں، وہ بٹھائے
جو ان کا حساب کتاب کریں بغیرتوں کا، ان بے شرموں کا، اور ان کی ہڈیوں سے وہ جو انہوں نے قوم کی ہڈیوں سے گودا نکالا نا، وہ ان کی ہڈیوں سے نکالیں، ان کو ان کی اوقات پہ واپس لائیں۔ جب یہ نقصان پورا ہو جائے اس کے بعد حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے سارے آئی پی پی ضبط کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دے، وابڈا کو دے دے، وابڈا کی مزدور یونین کو دے دے، انہیں کہے کہ جی یہ پروڈکشن ہمیں چاہیے، یہ ہم پیسے دیں گے، جتنے مہینے کرتے رہو گے ٹھیک ہے، جس مہینے نہیں کرو گے تم سے لے کے کسی اور کو دے دیں گے۔ سیدھی دنیا میں بات ہے جس طرح ہوتا ہے، سب معاملات چل جائیں گے۔ صرف اتنی بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ دو بڑے ایکشن جو میں نے بتایا ہے لینے کے لیے ظاہر سیاسی حمایت بھی درکار ہے، اور ادھر جو ہے نا بلیک میری نقطہ روج پر ہے، وہ چودھری بھی عدالت میں چلے گئے ہیں، دھمکی بھی دے دیا علیحدگی کی۔ ظاہر ہے یہ سب لوگوں کی حصہ داریاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں کچھ، یہ بہت بڑا مافیا۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں 2 یا 3% لوگوں کو نکال کر باقی سب مافیاز ہیں، ٹیگ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کسی نے لگا لیا ہے یہ والا نون لیگ والا، کسی نے کاف لیگ والا، کسی نے پیپل پارٹی والا، کسی نے عمران خان والا، کسی نے کوئی جی، کسی نے کوئی، یہ سب معافی ہے۔ اللہ ان سے بچائے، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ خدا کرے عمران خان انقلابی تبدیلی لائیں اور اس یہ جو پارلیمانی نظام نام کی ایک گنڈا گردی ہم پہ سیاست کے نام پہ مطلب ہم پہ نازل کی گئی ہے، اس سے ہماری جان چھڑوائے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوری صدارتی نظام لاؤ، پاکستان کو ان درندوں سے، ان لٹیروں سے بچاؤ۔ اللہ نے اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ، اتنے خزانے رکھے ہیں، خدا کی قسم پاکستان کو اگر کوئی لیڈر مل جائے گا نا جس کو پیچھے پش ہو بیگ ہو، جس کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو، عوام پیچھے کھڑے ہوں، تو یہ ملک، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، 2 سال میں یہ ملک جو ہے نا، یہ اس کی اکانومی ملیشیا کو کراس کر جائے گی، اس کی اکانومی جو ہے وہ یورپی ممالک کو ٹچ کرے گی انشاءاللہ۔ اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ آپ سے اجازت درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اپنے تبصروں سے نوازیں، لائک کریں اور اس کی تشہیر فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔